الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين آج میں جس سورت کا درس کے لیے انتخاب کیا میں نے وہ ہے سورہ لقمان۔ ایک مکی سورت ہے، 21واں سپارہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، جس کے معنی اللہ بہتر جانتے ہیں، اور ایسے الفاظ قرآن میں متجاوز کرنے کا ایک یہ بھی نقطہ ہے کہ یہ آیات منکرین حق کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، جو کتاب اللہ کو نہیں مانتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جیسی کتاب لائیں گے، تو اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ آپ اس ایک حروف کا مطلب بتا دیں صرف۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکمت ہے، ہدی و رحمت للمحسنین، جو نیکوکار لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت۔ ہدایت
یہ سراسر ہدایت ہے، مگر یہ ہدایت صرف طالبان حق کو ہی ملتی ہے۔ اس کی دوسری مثال آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، نہ کہ کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے۔ ہدایت کے لیے ہدایت کی جستجو ہونا لازمی ہے۔ اور رحمت اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا مشقت انسان کو ایسی راہ بتلا دی جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، وگرنہ ہزاروں سال کے مشاہدات اور تجربات سے بھی اس طرح مربوط ہدایت نہیں لی جا سکتی۔ سبحان اللہ۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اچھا، یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن مجید کی جو اگلی آیت ہے وہ پہلی آیت کی تفسیر ہے۔ اب یہاں کہا گیا ہے، پچھلی آیت میں کہا گیا ہے کہ ہدایت ہے، ہدایت اور رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے۔ آگے بتا دیا گیا کہ نیک لوگ کون ہوں گے، یعنی الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ یوقنون، یعنی وہ لوگ جو صلاۃ قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور آخرت پر یقین رکھیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح یافتہ لوگ ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہدوا اولئک لہم عذاب مہین۔ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اس لیے بےہودگی خریدتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے اور اس کا مذاق اڑائے۔ اب یہاں لاحو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ لاحو الحدیث یعنی ایسی بات یا ایسا شغل تفریح جس کا کوئی دنیا و آخرت میں فائدہ نہ ہو، اس کی کوئی بھلائی نہ ہو، وہ ایک فضول ہی بحث ہو یا فضول باتیں ہوں، فضول چیز ہے۔ اور یہاں لاحو الحدیث، یہاں یہ آیت کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ نضر بن حارث منافقین کا سردار تھا، منافق تھا، تو اس نے لونڈیاں خرید رکھی تھیں، اس لیے کہ اس وقت اسلام کا بول بالا تھا اور اسلام کی طرف لوگ آ رہے تھے، تو وہ جب دیکھتا کہ کوئی بھی آدمی اسلام کی طرف آ رہا ہے تو وہ اس کی جانب ان لونڈیوں کو بھیج دیتا اور کہتا کہ کسی طرح ان کو راہ سے بھٹکاؤ اور ان کو جو ہے نا دین اسلام سے پھیرنا ہے، ان کو ہدف دیا تھا اس نے۔ تو یہاں سراسر مراد یہی ہے لاحو الحدیث سے۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ مفسر قرآن تھے اور اس کے علاوہ فقیہ بھی تھے، ان سے کسی نے پوچھا اس آیت کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم ہے مجھے کہ یہ
آیت موسیقی کے بارے میں ہی اتری ہے، یعنی گانے بجانے کے. اور ایک دوسری آیت میں ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں کچھ اس طرح آتا ہے. امام احمد بن حنبل کی بھی اس میں بھی روایت آئی ہے. اس میں کچھ اس طرح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بے شک گانے بجانے والے آلات توڑنے کے لیے لایا گیا ہے، مجھے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں یہ گانے بجانے والے آلات توڑ دوں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیث اس کے بارے میں مروج ہیں. اور ایک میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیقی کی آواز سنتے تھے تو کانوں کو بند کر لیتے تھے، اور اس وقت تک کانوں سے ہاتھ نہیں ہٹاتے جب تک وہ آواز ختم نہ ہو جائے. اور اس آخر میں آیت میں اس میں آخری آیت ہے اولئک لہم عذاب مہین، کہ جو یہ ایسا کرے گا، لعب الحدیث کو خریدے گا، تو اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب سنائی جاتی ہیں ان کو آیتیں تو تکبر کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے سنی بھی نہیں کوئی بات اپنے کانوں سے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرماتے ہیں فبشرہ بعذاب علیم، کہ سنا دو ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری ان کو سنا دو، کہ جو میری آیات کو ٹھکراتے ہیں. آگے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم. پہلے بتایا گیا جو آیات کو ٹھکراتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے تو ان کے لیے جنتوں میں باغات ہوں گے، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم. وہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر کسی ستون کے، اور پھر زمین پر سلسلہ ہائے کوہ رکھ دیا، پہاڑوں کا ایک سلسلہ رکھ دیا تاکہ یہ زمین ہچکولے نہ کھائے. پہاڑوں کو تعمیر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ تاکہ یہ زمین کی جو توازن ہے وہ قائم رہے. اس کا توازن قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں کہ جب کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی بھی اس قسم کی آفت آتی ہے تو یہ زمین کی جو وائبریشن ہم کہہ لیں وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، پہاڑ کنٹرول کر لیتے ہیں. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے. اب یہ بہت خوبصورت بات ہے. اس وقت 10 لاکھ سے اوپر جانداروں کی اقسام ہے پوری دنیا میں، 10 لاکھ سے اوپر، اور 1 لاکھ سے اوپر پودوں کی اقسام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، جو اس کی تخلیق کا اظہار ہے.
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پھر زمین میں سے ہر قسم کے اناج اور پودے اگا دیے. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ تو ہے اللہ کی مخلوق. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اب مجھے دکھلاؤ کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں نے کیا کچھ تخلیق کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں چیلنج دے رہا ہے کہ یہ میری تخلیق ہے، آسمان، پہاڑ، زمین، اجناس، پودے. اب تم یہ بتاؤ، مشرکین کو یہ چیلنج اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اب تم یہ بتاؤ جن کو تم معبود مانتے ہو ان کی تخلیق کیا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت پوچھیں گے این الملک، کہاں ہے تمہارے بادشاہ، کہاں ہے تمہارے معبود، آج لاؤ میرے سامنے. اللہ اکبر. بل الظالمون فی ضلال مبین، کچھ نہیں بلکہ یہ ظالم صریح گمراہی ہے. اچھا، یہاں ظلم یا ظالم کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. اس لیے شرک کرنے والے کو ظالم کہا ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں پڑے ہیں. پچھلی آیتوں میں ملتا ہے ذکر ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اسی طرح اس کے بارے میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اپنی خاوند کی شکایت لے کر کہ یا حضرت آپ مجھے دیکھیں، میں کتنی خوبصورت ہوں، مجھ میں کس چیز کی کمی ہے، لیکن میرا جو خاوند ہے پھر بھی اور عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جب اس کی بات سنی تو بالکل ششدر رہ گئے، خاموش ہو گئے. اور ان کی کتاب میں جو ملتا ہے روایتوں سے کہ وہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی بالکل. جب ہوش میں لایا جاتا ہے تو مریدین پوچھتے ہیں ان سے کہ یا حضرت کیا معاملہ ہے یہ؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ ایک عورت ہے، وہ اپنا شریک تسلیم نہیں کر رہی، دوسری عورت کو اپنا شریک، اپنی محبت میں شریک تسلیم نہیں کرتی. تو میرا اللہ جو سب سے زیادہ غیور ہے، وہ کیسے مان لے گا اس شرک کو، کیسے بخشے گا مشرک کو؟ سبحان اللہ. تو اللہ ہمیں اس بڑے گناہ سے شرک سے محفوظ رکھے. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وقولوا قولا ھذا واستغفر اللہ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ ولسائرکم المسلمین